السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں راحیل نسیم، اور ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں جو کہ آزاد جموں کشمیر کے ایک جانے مانے سیاستدان ہیں. ان کا تعلق بزنس کمیونٹی سے بھی بہت گہرا رہا بیفور ہی وینٹ ٹو دا سیاسی ہمارا جو منظر نامہ ہے اس کے اوپر آنے سے پہلے. اور جب سیاست کا آغاز کیا اور آزاد جموں کشمیر میں اپنا پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا تو وہاں کے ایک بہت بڑے اور بہت نامی سیاستدان بیرسٹر سلطان محمود صاحب ان کے اگینسٹ پہلا الیکشن کانٹیسٹ کیا اور ان کو شکست دی اور ممبر پارلیمنٹ بنے. اس سے پہلے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کریں، ہمیں اپنا ایک پیغام دینا ضروری ہے جو کہ ہم اس پروگرام کے حوالے سے دیں گے. پروگرام کا جو ہمارا فارمیٹ ہے اور جو رہے گا اس میں ہم لوگ ملک کے نامور سیاستدان، ملک کے نامور کھلاڑی، ملک کے تمام تر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگوں سے جو کہ آواز رکھتے ہیں، اپنی آواز بن کر، آپ کی آواز بن کر، عوام کی آواز بن کر ان تک پہنچائیں گے اور ان سے وہ سوالات کریں گے جو ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں. اور اپنے اس پروگرام کے توسط سے ہم آپ لوگوں کی آواز اپنے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہمارے ریپرزنٹیٹیوز تک پہنچائیں گے اور ان سے لیں گے وہ تمام جوابات جو کہ آپ، میں اور ہم سب اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے چاہتے ہیں. تو میں اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب چودھری سعید اختر صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. سر جیسا کہ ابھی آپ ہماری جو انٹرو میں سن رہے تھے کہ سیاست اور اس سے پہلے جو آپ کا بنیادی جو ایک تعلق رہا ہے وہ کاروباری لحاظ سے، بیکاز آئی واز ٹولڈ کہ آپ سابق صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس رہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو آزاد جموں کشمیر میں جو چیمبر آف کامرس ہے اس کی بھی صدارت کی. تو پہلے ہم وہاں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو پہلا ایک سفر رہا ایز اے بزنس مین وہ کیسا رہا اور کہاں سے آپ نے آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا بہت شکریہ، بڑے مختصر نوٹس پہ آج آپ نے یہ ارینج کیا. میں آپ کی ٹیم اور حسین ملک کو مبارکباد دینا چاہوں گا. آج میرا پہلا آپ کے ساتھ یہ انٹریکشن ہے کہ ایک بڑا انیشیٹو جو اس ملک میں پازیٹیو نیوز کے لیے اور اسٹریمنگ کے لیے بالخصوص ضرورت تھی، جہاں پہ لمحہ بلمحہ یہ باتیں عام لوگوں تک پہنچتی رہیں کہ اس ملک کی جو ڈفرینٹ واکس آف لائف ہیں ان میں کیا آ رہا ہے. وہ پالیٹکس ہے، وہ سپورٹس ہے، وہ ہیلتھ ایکٹیویٹیز ہیں، یا ملکی صورتحال ہے، امن عامہ کی صورت ہے. اس پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو فیڈ ہے وہ بڑی جلدی لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور بہت کم عرصے میں آپ نے اپنی جگہ بنائی ہے مارکیٹ میں. تو اس کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم اور آپ کے سی او حسین ملک جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں. میرا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے، اور میں آپ نے خود ذکر کیا کہ آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس کا 1989 میں صدر بنا، پھر باہر رہا، لیکن بعد میں 2005-06 میں پاکستان فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کا بھی صدر بنا اس حیثیت سے. اور اس سے پہلے جو میرا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ بزنس کا ہے. میرے دادا کاروباری تھے، ایون پری پارٹیشن وہ ہمارے ہاں ڈی سی کو وزیر وزارت کہتے تھے، اور وزیر وزارت کے ساتھ رجسٹرڈ اے کلاس کانٹریکٹر تھے. میرے فادر مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے بھی اپنے والد کے فٹ سٹیپس کو جوائن کیا اور بزنس کو ہی اپنایا. گڈس ٹرانسپورٹ سے پیسنجر ٹرانسپورٹ پر آئے، اور پھر الٹیمیٹلی جو آٹو موبائل مارکیٹنگ میں، اور پھر جو ان کا خیال تھا کہ اس ملک میں دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ایک بے روزگاری ختم کرنے کے لیے صنعت کاری، اور دوسرا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے انڈسٹریل کنٹریبیوشن تھرو ٹیکس ریونیو کنٹریبیوشن تھرو انڈسٹریل سیٹ اپ. یہ ان کا تھیم تھا. تو اس پہ انہوں نے مجھے پھر انڈسٹریز کی طرف بھی راغب کیا، خود بلکہ لیڈ کیا، اور ہم نے 5-6 انڈسٹریز لگائیں جس میں کوئی 3 سے 4 ہزار لوگوں کو ملازمت ملی. اینڈ ایٹ اے ٹائم وی ور دی لارجسٹ ٹیکس کنٹریبیوٹر آف دی ریاست جموں کشمیر. تو یہ میرے والد کی جو کہ آئیڈیالوجی تھی، اس کو میں نے فالو کیا. اور اس دوران بزنس پالیٹکس میں بھی میں نے جیسے گزارش کی کہ میں ایکٹیو رہا. پہلے صدر بنا آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس کا، اور بعد میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کا.
یہ میرا وہ جو آپ کہہ لیں بزنس پروفائل ہے یا اس میں جو میری سوچ ہے وہ فیملی بزنس کے اندر میری فیملی کی بھی یہی سوچ ہے. سر تھینک یو سو مچ. جیسے کہ آپ نے اپنے بزنس بیک گراؤنڈ کا ذکر کیا اور آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے آباء و اجداد ایک مقصد کے تحت ایک فوکس کے ساتھ اس ملک اور اس ملک کو قوم کے لیے جو کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے بزنس کے حوالے سے, بزنس کمیونٹی کا جو رول بنتا ہے وہ رول پلے کرتے چلے آئے ہیں اور آپ نے ان کی لیگیسی کو جو ہے وہ کیری فارورڈ کیا ہے. اب سیاست کیونکہ ظاہر ہے اب سیاست کیونکہ آپ کا جو ہے فرسٹ اینڈ فار موسٹ ایک فوکس ہوپ بن گیا ہے وین یو وینٹ ٹو دی اسمبلی, تو سیاسی طور پہ جب آپ کے سفر کا آغاز ہوا, آپ نے 2016 میں 2016 میں پہلے الیکشن لڑا اور بہت ہی خاطر خواہ کامیابی, اور جو کہ جس کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے ایک اپسٹ کامیابی جو ہے وہ آپ نے حاصل کی, تو آپ کیا مینیفیسٹو تھا, کیا گول تھا آپ کا, اور آپ نے اپنے حلقے کی عوام کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ووٹرز ہیں کیا بات کہی, اور کیا وہ آپ نے ڈیلیورنس تک آپ اس بات کو لے کے گئے, کیا وہ وعدے جو ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ ووٹ دیں گے تو ہم آپ کے لیے یہ بہتری کریں گے, تو آپ کے شکریہ. یہ پہلے تو میں بتاؤں کہ میرا ننیال ہے وہ تو پالیٹکس میں تھا پہلے سے. میرے جو نانا تھے وہ 1934 میں جو راجہ سبھا تھی وہاں پہ پرجا سبھا تھی جموں کشمیر میں مہاراجہ کے دور میں, اس کے 1934 میں الیکٹڈ ممبر تھے اور پھر 1938 میں دوبارہ الیکشن لڑے اور دوبارہ جیتے. پھر 39 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی تو مہاراجہ نے 4 سال کے لیے اسمبلی کی مدت ایکسٹینڈ کر دی اور اس کے بعد پاکستان بن گیا. اور میرے نانا جو ہیں پہلے وزیر مال تھے آزاد ریاست جموں کشمیر کے. میری اپنی جو میرا دھدیال ہے, ہم پالیٹکس میں نہیں تھے, ہم خالصتاً کاروباری لوگ تھے لیکن رائٹ ونگ کی سوچ رکھتے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون سے, اگرچہ آزاد کشمیر میں نون نہیں تھی یا مسلم لیگ ہی نہیں تھی, تو ہم لوگ پاکستان میں چونکہ ہمارا کاروبار کراچی تھا تو وہاں پہ بھی اس پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے تھے. 1985 کے بعد جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب آئے پالیٹکس میں تو ہم ان کے فالوور ہیں اور ان کے ساتھ ہی چلتے آئے ہیں. 2010 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کے قیام کا فیصلہ کیا قائد محترم نے آزاد کشمیر میں, تو میں ان پہلے چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا اور پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر کے باقاعدہ سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا. 2011 میں ہمارے یہاں الیکشنز ہوئے اور پارٹی نے جو مناسب سمجھا ٹکٹ, ہمارے ایک بہت ہی نامور سیاستدان تھے غازی الہی بخش, جن کا آزادی کشمیر میں بھی بڑا رول تھا اور ان کے صاحبزادے ایک اچھا بڑا نام تھے, شریف تھے اور اچھے سیاسی کارکن تھے. ان کو ٹکٹ ملا اور میں نے دل و جان سے ان کی پھر سپورٹ کی تاکہ وہ جیت سکیں. بدقسمتی سے وہ الیکشن نہیں لڑ پائے کسی وجہ سے اور پھر ہم لوگ انتظار میں رہے. جب دوبارہ یہ مرحلہ آیا 2016 میں تو پارٹی نے اور قائد محترم نے اعتماد کیا اور ٹکٹ دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے ہی الیکشن میں ایک بڑی کامیابی. بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر تھے آزاد کشمیر میں, اور آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ ایک بڑا اپسیٹ تھا. میاں صاحب الیکشن کے دوسرے دوز جو ہے وہ تشریف لے گئے مظفر آباد اور انہوں نے بالخصوص مجھے اسٹیج پر کھڑا کر کے اپریشیٹ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے میرا شعر جس نے یہ اپسیٹ کیا ہے. اس کے بعد حکومت بنائی ہم نے آزاد کشمیر میں. آپ نے بڑی ایک زبردست بات پوچھی کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو جو ہم نے وہ خواب دکھائے تھے اس میں کس حد تک کامیابی ہوئی. تو یہ آزاد کشمیر نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے میجر ٹرانسفارمیشن کی, جس میں کانسٹیٹیوشنل, پولیٹیکل, سوشل اور لیگل جو آپ کہہ لیں امینڈمنٹس کی, امپرومنٹ کی. آزاد کشمیر کا جو وہ تھا آئین, وہ ایکٹ تھا, ایک کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, انٹرم ایکٹ تھا. اس کے اندر میجر جو ہے ٹرانسفارمیشن کی جس کو اے جے کے انٹرم کانسٹیٹیوشن کا نام دیا. جو لوگوں کی بات آپ کریں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پہلی دفعہ لوگوں کو وہ فنڈامنٹل رائٹس جو کسی بھی
ریاست میں ایک عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کا آئین مہیا کرتا ہے اپنے اندر اپنے لوگوں کے لیے، وہ آزاد کشمیر میں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں ایک بڑی مشہور چیز ہے جس کی آپ بعض گشت سنتے ہوں گے، وہ 13ویں ترمیم ہے، جی بالکل، جس کے اندر ہم نے مالی خود مختاری حاصل کرنے کے لیے جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے 13th امینڈمنٹ کی بات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں مالی خود مختاری چاہیے، ہمیں اپنی بیلنس شیٹ بنانے میں پرابلم ہوتا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب نے نہ صرف اوور ویلمنگلی اس کو سپورٹ کیا، بلکہ NFC میں اور نیشنل فائنینس کمیشن میں اور جو باقی ادارے ہیں ان میں بحیثیت مبصر بلا کے ہماری بات سنی اور پھر ایگری کیا، جس میں یہ ساری اٹانومی جو ہے ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ، میں فائنینشیل اٹانومی کی بات کر رہا ہوں، وہ دی، جس کے نتیجے میں آج ہم اپنا بجٹ خود بناتے ہیں، اور ہمیں جو فیڈرل ڈویزیبل پول ہے جو اس میں 3.64% شیئر دیا، جو پہلے سے طے شدہ فارمولہ تھا۔ بلوچستان کے ساتھ ہماری پیرٹی تھی، ہاف آف دی بلوچستان ہمیں ملتا تھا، لیکن بلوچستان میں جب یہ تبدیلی آئی، 18ویں ترمیم پاکستان میں آئی، تو اس کے بعد ہمارا شیئر مزید کم ہو گیا تھا اور ہمیں نہیں انٹرٹین کیا جا رہا تھا، تو میاں صاحب نے ہماری وہ بات سنی۔ دوسرا، ہمیں جو ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈز تھے وہ کہنے کو تو 12 ارب تھے، لیکن 8 ارب کے قریب ملتے تھے، جو ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے تھے، تو میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے فنڈز، ڈیولپمنٹ فنڈز کو 11 ارب سے ایک دم 22 ارب کر دیا، ڈبل کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم بہت بڑا انفراسٹرکچرل چینج جو میاں نواز شریف کا خواب تھا، جو میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کیا۔ آج آپ کسی موٹر وے کی طرف دیکھیں، کسی بڑے ہوائی اڈے کی طرف دیکھیں، گوادر کی طرف دیکھیں، کسی بڑے بجلی گھر کی طرف دیکھیں، یہ سارے محمد نواز شریف صاحب کے انیشیٹو تھے جو انہوں نے دیے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو پاکستان میں یہ جو انفراسٹرکچرل ریولوشن ہے یہ ہوا۔ آپ بھی پڑھا ہوگا، میں چونکہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں ہم پڑھتے تھے کہ سڑک جہاں جاتی ہے ترقی وہاں خود بخود چلی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اب جہاں آپ اندازہ کریں جہاں موٹر ویز گئے، آپ کبھی ہزارہ موٹر وے پہ سفر کریں، آپ ملتان سکھر پہ سفر کریں، آپ لاہور اسلام آباد سے شروع ہوا تھا، اور اب ہم بھی اس کے بینیفیشری ہیں۔ محمد نواز شریف صاحب نے پہلی دفعہ جب وزیر اعظم بنے تو ہمیں کشمیر ایکسپریس وے کے نام سے مظفر آباد میرپور کو لنک دیا۔ میں ڈیفینیٹلی صرف ضرور ایک نقطہ ضرور اپنی طرف سے پیش کرنا چاہوں گا کہ نون لیگ اور اسپیشلی نواز شریف صاحب کی جو ان کا جو ویژن رہا ہے، لائک اسٹارٹنگ فرام لیٹ 90s، جب انہوں نے یہ موٹر ویز اور جو ہماری جو مواصلاتی جو ایک انفراسٹرکچر کی اگر آپ بات کریں تو وہ بہت زیادہ ملک گیر انہوں نے اس کو پھیلایا، اور ان کے اوپر بڑی تنقید بھی ہم سنتے رہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اور جو اپوزیشن میں نہیں بھی تھے، جو اتنے وزنی نہیں تھے تب بھی وہ ان کی اس کاوش کو اور اس مینیفیسٹو جو ان کا منشور تھا، منشوری طور پر انہوں نے پیش کیا کہ ہم ملک میں مواصلاتی نظام اور جو ایکسیسیبلٹی ہے مارکیٹس تک، جو کہ ہمارا ایک زرعی اگر کسان ہے، اگر بہاری ہے، وہاں سے لے کر اور ہماری منڈیوں تک، اور وہاں سے پھر عالمی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے جو نظام کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ اب ہمارے پاس کافی بہتر نظام موجود ہے، اور جس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ نون لیگ کو دینا پڑے گا، چاہے وہ آپ جتنا مرضی ان سے اختلاف کر سکیں۔ روڈ ٹو مارکیٹ ایکسیس جو ہے نا، وہ تو اگر آپ کبھی انٹیریئر پنجاب میں یا یہ جو سینٹرل پنجاب کے ڈاؤن ورڈ حصے ہیں اس میں جائیں تو دیکھیں ایکسلنٹ انفراسٹرکچر مارکیٹ روڈ ہے۔ میں آزاد کشمیر کے حوالے سے بالخصوص بات کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے چونکہ میں لاہور بیٹھا ہوں، یہ لاہور تھا 90s سے پہلے، آج یہ لاہور جو ہے کسی طریقے سے، ہمارے کچھ انوائرمنٹل ایشوز ہیں لیکن اس کے باوجود کسی طرح سے کسی بڑے میٹروپولیس سے، دنیا کے کسی بڑے میٹروپولیس سے کم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک خاص بات بالخصوص کرنا چاہوں گا، ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کہتے تھے جنگلہ بس، 3.5 لاکھ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں اور اپنے منہ پہ مٹی کی ایک رائی بھرنی ہوتی ہے اور وہ ایک اسٹیشن سے دوسری اسٹیشن تک جاتے ہیں۔ یہ ایک عام آدمی لیے سفر کا ذریعہ بنایا گیا تھا، جہاں عام سڑکوں پر دباؤ کم ہوا، وہاں پیٹرول میں بچت ہوئی، اور ان غریب لوگوں کو 3.5 لاکھ لوگ آپ اندازہ کریں ڈیلی کم از کم اس پر سفر کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی جو میس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے دنیا بھر میں کامیابی،
اور یہ سوشل ویلفیئر کے لیے بنایا جاتا ہے. اگرچہ ہمارا 40 روپے اگر کرایہ لیا جائے تو شاید یہ لاس میں نہیں ہے جو ابھی کرایہ بڑھا کے 40 روپیہ ہو گیا, لیکن ساری دنیا میں کارپوریٹ سیکٹر اور گورنمنٹ مل کر سوشل ویلفیئر کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس بناتے ہیں. پھر اس کو بڑھایا گیا ملتان میں اور یہ اسلام آباد بھی گیا, اور ان تینوں کی اگر آپ لاگت دیکھ لیں تو کوئی 100 ارب کے قریب بنتی ہے, اور ہمارے مخالفین نے پشاور میں جو قائم کی وہ 110 ارب روپے سے بنی, اور ابھی تک وہ کامیابی سے چل نہیں پائے, اور دوبارہ ان کو جرت نہیں ہوئی کہ کہیں اور یہ سٹارٹ کریں. یہ میاں نواز شریف کی کیلکولیشن تھی. میں آپ کو آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کروں بالخصوص, نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے وہ تاخیر کا شکار تھا, اور ورلڈ بینک اس کے لیے 500 ارب روپے دینے کو تیار نہیں تھا مزید کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے. میاں صاحب گئے وہاں پہ, دیکھا اور کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کو, ڈار صاحب اپنے ریسورسز سے پیسے دیں, اس کو کمپلیٹ کریں, یہ ہمارا سرمایہ ہے. 968 میگا واٹ کا جو پاور پلانٹ ہے وہ 1100 کے قریب دیتا ہے بجلی, اور آج مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی قیمت پوری کر چکا ہوگا. یہ 2018 میں کہ جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لے گئے وہاں پہ اس کی انیگوریشن بھی کی, تو یہ وہ ویژن تھا جس کو لے کے وہ آگے چل رہے تھے. بدقسمتی ہوئی یہاں پہ یہ سلسلہ بریک ہو گیا. آزاد کشمیر کے حوالے سے میں بالخصوص بات کر رہا تھا کہ کشمیر ایکسپریس جس کو ٹرپل ایم کہتے ہیں, مانسہرہ, مظفر آباد, میرپور, پھر بھی جس میں منگلہ بھی شامل کیا گیا, تو 4 ٹیٹرا ایم کی جو موٹر وے بننی تھی, ہم دنیا کے نقشے پر آ جاتے. اور میں بالخصوص اہل پاکستان سے یہ بات کرنا چاہوں گا, آج نہیں تو کل ہندوستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ٹھیک ہونا ہے, اور یہ جو بین الاقوامی ٹریفک ہے ہندوستان سے آئے واگا سے, تو اسی روڈ کو استعمال کرے گی چائنا پہنچنے کے لیے. اگر جموں سے آئے وایا سیالکوٹ تو بھی وہیں سے آئے گی. میرپور کے قریب جو ہندوستانی کشمیر ہے, جو ہمارا آکوپائڈ ہندوستانی آکوپائڈ کشمیر ہے, اس کی بھی ٹریفک وہیں سے آئے گی. اور بالخصوص جو ہماری ٹریفک آئے گی سری نگر سے, وہ 3 سے 3.5 گھنٹے میں چائنا کے بارڈر پر پہنچ جائے گی. تو کشمیریوں کو جہاں بہت سارے پاکستان کے ساتھ لگاؤ ہیں کہ ہم ان کے ہم مذہب ہیں, ہم ان کے نیبر ہیں, ہمارے ساتھ ان کو آنا ہے, کشمیریوں کی جو منزل ہے وہ پاکستان ہے, ہمارا محور پاکستان ہے. تو اگر معاشی طور پر یہ ان کو لگے کہ ان کی معاشیت کو, آپ اندازہ کریں سری نگر سے ان کو اگر اپنا مال پہنچانا ہے دنیا کی مارکیٹوں میں تو ممبئی جانے کے لیے 36 گھنٹے لگتے ہیں, اور 3 گھنٹے میں وہ چین, افغانستان اور CIS کنٹریز, اور بڑی مارکیٹ ہے چین, اٹ سیلف از اے ویری بگ مارکیٹ. اور اس کے ساتھ جو CIS کنٹریز ہیں جہاں نواز شریف صاحب یہ بڑھانے کا ارادہ رکھتے تھے, یا ایران تک ایکسیس ان کو حاصل ہوتی ہے, تو دے ول لو ٹو جوائن پاکستان, اور یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے پاکستان کے ساتھ ان کی قرابت داری کی. اس میں آئی وڈ سے کہ نون لیگ اور ان کی جو پرانی گورنمنٹس رہی ہیں گزشتہ سالوں میں, ان کی یہی ایک بات جو ڈیلیورنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کے ناقدین بھی ان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ عام کہتی ہے کہ جی ہر کوئی کھاتا ہے, تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار کھاتے ہیں لگاتے بھی تو ہیں. لیکن میں اس بات کا مقصد یہ تھا میرا کہ میں ذرا اس ہماری جو یہ ٹاک ہے, ہمارا جو یہ ڈسکشن ہے, اس کو ہم ذرا فوکس کریں آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے, وہاں پہ ہونے والی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کے حوالے سے. 2005 میں زلزلہ آیا اور ہم نے دیکھا کہ بہت ڈیوسٹیٹنگ تھا. آزاد جموں کشمیر, میرپور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں کافی زیادہ تباہ کاری ہوئی. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن پروگرامز جو ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ وہ بڑے ایڈوانس قسم کے اور بہت ہی مطلب انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز پلس گورنمنٹس جو ہماری لوکل گورنمنٹس اور ہمارے ہمسائے ممالک نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. لیکن جو ہمارے وہاں کے ریپرزینٹیوز تھے, جیسے آپ کیونکہ اس وقت سیاسی طور پہ بھی ایکٹیو تھے, تو اس حوالے سے ذرا اگر آپ بتائیے کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہاں پہ, ہمارے جو اس وقت زلزلے میں اپنے تمام تر معاشی اور معاشرتی دونوں صورتحال ان کے لیے وہ ناقابل برداشت تھی, تو اس وقت آپ نے کیا؟ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنے کے بعد اس طرف آؤں گا. آپ نے بھی بات کی اور ایک پرسیپشن بلڈ کیا گیا کہ شاید یہ کھاتے کھلاتے. کوئی کھانے کھلانے کا سلسلہ نہیں ہے, ایک ہی سلسلہ ہے کہ پاکستان کی خدمت کی جائے, پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالی جائے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم تھا اس فیملی پہ
1962 میں یہ گن بیرلز بناتے تھے. چوین لائی صاحب تشریف لائے تو ایوب خان صاحب ان کو لے گئے. یہ وہ خاندان تھا جو حکومت جب مالی طور پر مستحکم نہیں تھی تو مرسیڈیز گاڑیاں یہ فراہم کرتے تھے باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے. تو یہاں کوئی کمی نہیں تھی کہ اس طرح کی کوئی جخم آتے. دوسری بات آپ نے آزاد کشمیر کی زلزلے کی, تو میں پاکستانی قوم کا بالخصوص بے حد شکر گزار ہوں. میں پاکستانی قوم نے کبھی حکمرانوں کی بات نہیں کرتا, قوم کی بات کرتا ہوں, انہوں نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا. میں اس دن ٹریول کر رہا تھا, جا رہا تھا ساؤتھ افریقہ, اور میں وہاں سے لینڈ کرنے کے بعد اسی فلائٹ سے واپس پاکستان پہنچا. میں نے دیکھا کہ ایک ایک شخص جو دودھ کا ایک ڈبہ دے سکتا ہے وہ لے کے جا رہا ہے پاکستان ایئر فورس کے بیس کراچی پہ, تاکہ وہ جو وہاں سے ان کے C-130 گڈز لا رہے ہیں اس میں شامل کر سکے. اس جذبے نے ہمت دی. آپ یہ اندازہ کریں کہ جس شہر میں ایک چند سیکنڈز کے اندر 46,000 اموات ہو گئیں, ان کو جینے کا حوصلہ جو ہے وہ پاکستانی قوم نے دیا. جس طرح انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا لوگ پہنچے. اور میں آپ کو بالخصوص یہ بات بتانا چاہوں, ہم نے اہل آزاد کشمیر نے واپس اس کو جب کبھی پاکستان پہ آفت آئی ہم نے رسپونڈ کیا. اور آج جب پاکستان میں ایک بہت ہی بڑی تباہ کاری سیلاب سے ہوئی ہے تو آزاد کشمیر کی NGOs فرنٹ لائن پر ہیں. وہ مسلم ہینڈ ہو, وہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ ہو, آپ سندھ میں, آپ بلوچستان میں کہیں جا کر دیکھیں تو یہ فرنٹ لائن NGOs ہیں جو کشمیریوں کے ان ڈونیشنز کو وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کریں. میں خود بھی وہاں پہ الحمدللہ کام کر رہا ہوں. میری ایک بیٹی سندھ بھی آئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی میں انٹرسٹڈ ہوں. ادروائز پاکستانی قوم کے جو احسانات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہم اس وقت کھڑے ہوں ان کے ساتھ اور ان کی مدد کریں. رہا سوال کہ جی زلزلے کے بعد ری ایبلیٹیشن, انٹرنیشنل NGOs آئیں, گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے اپنا رول ادا کیا. آج بڑی حد تک وہ سارا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو چکا ہے. کچھ معاملات رہتے ہیں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں. 2019 میں ایک بڑا شدید زلزلہ آیا میرپور میں, بہت نقصان ہوا. انسانی جانیں بہت قیمتی ہیں. اللہ نے کرم کیا, وہ کوئی 39 کے قریب وہ شہادتیں ہوئیں, لیکن انفراسٹرکچر کا, پرائیویٹ انفراسٹرکچر لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا. اور بدقسمتی سے آزاد کے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم اس سلسلے میں کوئی نہیں. لوگوں نے بہت کیا. ڈائسپورا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اور کشمیری ڈائسپورا, اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ کیا اور لوگوں کو ری ہیبلیٹیٹ کیا. الحمدللہ لوگ اپنے بل بوتے پہ. لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی آزاد کشمیر میں, ہم نے اپنے بجٹ میں سے 2 ارب روپیہ دیا جس سے سارا انفراسٹرکچر ری انسٹیٹ کیا. اور آج آزاد کشمیر میں بھی آپ نے پوچھا, آپ نے وعدے کیے, آپ کبھی آپ کے کیمرے کی آنکھ دکھا سکے کہ ہم نے پچھلے 30 سالوں میں جو کام نہیں وہ کیے. میرپور شہر کا تمام انفراسٹرکچر نیا لے ڈاؤن کیا, بجلی کا نیا نظام دیا. اس کے اندر 1964 میں یہ شہر بنا, جب اسلام آباد بنا تو میرپور بھی اسی وقت تقریباً بنا. اور 1964 سے لے کے 2016 تک جتنے ٹرانسفارمرز لگے, ہم نے 2016 سے 2021 تک وہ ٹرانسفارمرز لگائے جو الیکٹریسٹی کا نظام تک اسٹیبلش کیا. اور سب سے بڑی کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ نے, جو عام لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ 5 سال میں پانی کی شارٹیج نہیں ہوئی, کوئی ہیو اینڈ کرائی نہیں ہوا. لوگ بڑے سیٹسفائیڈ تھے کہ پانی کی سپلائی ہوئی. آپ نے پوچھا ہمارے جو خواب تھے, وہ میاں نواز شریف کے خواب تھے کہ جی ہم نے ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو ہائی کرنا ہے, خاص طور پہ ہم نے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے, جو عام آدمی جس سے بینیفیشری ہو. اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کوئی بڑی تبدیلی قوم کے اندر لا سکتے ہیں. تو یہ جو کچھ ان کا ایک نیب ٹیک کے نام سے ادارہ قائم کیا تھا میاں صاحب نے, کہ تعلیم کے 4 ٹیئرز کر دیے کہ جی ٹیکنیکل, ووکیشنل, ٹیکنیکل, پروفیشنل, ہائر ایجوکیشن, اور سارے لوگ اپنے اپنے فیلڈز میں جا کے پاکستان کی خدمت کر سکیں اور اپنے آپ کو جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, انٹرنیشنل ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, اس کے اندر جا کے پاکستان کے لیے قیمتی زر مبادلہ کما سکیں. یہ تھا وہ ویژن جو لے کے وہ چلے سر. بالکل. اب تھوڑا سا ایک گلہ بھی ہے اگر آپ سمجھیں تو, کیونکہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان اور پاکستان جیسی اور کنٹریز جو کہ جن کو انڈر ڈیولپڈ انفارچونیٹلی کہا جاتا ہے, ڈیولپنگ اینڈ انڈر ڈیولپ میں ہم سمجھتے ہیں فرق, لیکن
ہمارے جیسے ایک ڈیولپنگ نیشن جہاں پہ ہم نے برین ڈرین جو ہے وہ بہت سیریس ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ یہاں کی جو کریم ہے، یہاں کے جو پروفیشنلز ہیں جو کہ ہائیسٹ پرفارمرز ہو سکتے ہیں، وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اس ملک سے باہر جا کر اپنی سروسز جو ہیں وہ رینڈر کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. تو کیا کیونکہ آزاد جموں کشمیر میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایکسپیٹس ہیں جو کہ ملک مختلف یو ایس میں بھی اور کینیڈا میں بھی اور ایون یورپ کی بھی بہت ساری کنٹریز میں موجود ہیں، تو وہ زر مبادلہ کا تو بے شک وہ ایک تبادلہ بہت خوشائن بات ہے اور بڑی پازیٹیو چیز ہے، بٹ جو برین ڈرین ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے، ہمارا جو چینل ہے اس توسط سے ہم اپنے یوتھ کی بھی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، تو یوتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اینڈ خاص طور پہ آپ کی وزارت جو رہی اسپورٹس، یوتھ اینڈ کلچر، تو اس ریفرنس سے آپ نے ذاتی طور پہ اور آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ نے کیا ایسے ٹھوس اقدامات کیے، وہ ہمارے ناظرین کو اگر آپ بتائیں تو. میں پہلے برین ڈرین کے حوالے سے بات کروں اور پھر اس طرف آتا ہوں. خوش قسمتی سے ہماری جو 65% آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہ ایجوکیشن لے کے سائملٹینیسلی جہاں پر آپ کو گلا ہے اور یقیناً ٹھیک ہے شاید برین ڈرین ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم کے اندر اتنی وہ موجود ہے اسٹرینتھ کہ کچھ لوگ باہر چلے جائیں اور کچھ ملک کے اندر کام کریں. ہم نے یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنائی کہ جہاں پہ ہماری یوتھ باہر جا کے پاکستان کے لیے قیمتی ذرائع، آج 30 ارب پلس کی ہمارے پاس جو ہے وچ از کلوز ٹو آور ایکسپورٹس جو آ رہی ہے، اور ابھی اسٹل آئی بلیو کہ جو ہماری یوتھ یا ہماری ایجوکیٹڈ ایلیٹ یا ایجوکیٹڈ فورس باہر ہے، یا ایون ہماری جو لیبر کلاس جاتی ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ وغیرہ میں، قطر، کویت میں، گلف میں، یہ میجر سورس ہے ہمارے پاس اس وقت. ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے جہاں ایکسپورٹس ایک میجر رول پلے کریں، اور $10 ارب کی ابھی تک گنجائش ہے کہ اس کو ان پاکستانیوں کو بہتر ترغیب دے کر ان کو سہولتیں مہیا کر کے یہ چیز حاصل کی جائے. پاکستان قرضوں سے صرف ایک ہی صورت میں نستا ہے، ایک ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ مینی فولڈ بڑھیں اور ہم اس کی طرف توجہ کریں، اور سیکنڈلی ہمارا جو ڈائسپورا ہے یا جو ہماری میں اکثر ہندوستانی ریاست کیرلا کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے اپنا کیریکلم اس طرح بنایا جو ریجنل مارکیٹ ہے اس کے اندر جس طرح کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے وہ ڈیولپ کی ان کے اندر انہوں نے، اور آج کیرلا کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ باقی ہندوستان سے زیادہ ہے فار دس پرٹیکولر ریزن. یہ ہم آزاد کشمیر میں بھی اپلائی کرنا چاہتے تھے. اب اس وقت بھی آزاد کشمیر کے اندر جو پر کیپٹا ہے وہ ہمارے پاس بہت بڑا کوئی انڈسٹریل بیس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بہت بڑا ایگریکلچر نہیں ہے، اس کے باوجود پاکستان کے بہت سارے علاقوں سے بہتر ہے. تو اس کی وجہ یہ ایکسپورٹس اور یہ جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں جو ڈائسپورا ہے وہ ہے، اور اس پر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں بہت ساری چیزیں دیں، 4 موسم دیے، پہاڑ دیے، پانی دیا، زرعی زمین دی، دنیا کی کون سی چیز ہے جو یہاں پروڈیوس نہیں ہو سکتی؟ یہ نہیں ہوتی. ایک ہماری نیت، انٹینٹ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے کہ، اور دوسرا ہمارے پاس جو ہماری آبادی ہے دنیا کے پہلے کوئی 8, 7, 10 ملکوں میں آتے ہیں آبادی کے لحاظ سے، اور اگر ہماری کچھ جو ایکسپرٹیز ہیں یا ہماری جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جا رہی ہے باہر اپنے ملک کے لیے ذرا گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اگر ہم یہاں ملک کے اندر پولیٹیکل اینڈ اکنامک سٹیبلٹی لے آئیں تو کوئی نہیں. اور یہ جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں سر، آپ نے بالکل اسی طرف اشارہ کر دیا جس طرف میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس طرف اپنے اس پروگرام کو لے کے جائیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی آپ نے. اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے پاکستان میں، ایک گورنمنٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرم گورنمنٹ، جو کہ شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں چل رہی ہے، بہت سارا پریشر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہے. اکنامک ریفارمز کی بات کریں، اگر ملک میں جو کرنسی کی جو ہماری روز بروز گرتی ہوئی صورتحال ہے اگینسٹ ڈالر پاکستانی روپے کے حوالے سے، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی ظاہر ہے کہ ہم، جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ابھی فی الحال ہم کیونکہ اس بینچ مارک کو یا اس اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر سکے، اور پھر خاص طور پہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں
اس میں جو پروڈکشن کاسٹ ہے ڈیو ٹو انکریز ان یوٹیلیٹیز یس انرجی اینڈ کروڈ آئل وہ بڑھ رہی ہے. لہٰذا ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو کمپیٹ کرنا ایز این انڈسٹریل اگر ہماری انڈسٹری کی ہم ایکسپورٹس کی بات کریں تو بڑا مشکل ہے. تو ہماری آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے بھی اور ہماری پاکستان کی جو اوور آل ایک جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم اور کیا ریفارمز کی ضرورت ہے سیاسی طور پہ, اور ایک جو ہمارا ایک ابھی فی الحال انفارچونیٹ ہے لیکن ہمیں کہنا پڑے گا کہ جو ایک کیوس کریٹڈ ہے between treasury banks and opposition predominantly that is considered as PTI. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو سٹبن پالیٹکس ہے نا اس کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے, اور پالیٹکس دنیا میں ساری باتیں جا کر ٹیبل پر حل ہوئی ہیں. پچھلے 3.5 سال سے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ایک ہی شور انہوں نے مچائے رکھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گا, میں چوروں سے بات کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں یہ پولیٹیکل آئسولیشن امنگ دی پارٹیز کریٹ کی گئی. خان صاحب اتنے وہ ہیں یعنی غرور سے بھرپور ہیں. غرور تو خیر اللہ کی ایک صفت ہے, میں اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اور یہ پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے, اور اگر جاتے تو پچھلی سیٹوں سے گھوم کے آتے تھے. یہ کہاں جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آ گیا وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے, اور اس سے آپ نے ہاتھ ملانا ہے. اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے تو آپ جائیں نا, فیس کریں, عدالتوں میں لے جائیں. 3.5 سال میں آپ کوئی کیس نہ انیشیٹ کر سکے نہ پروو کر سکے. جہاں انصاف ہوتا تھا برطانیہ میں سارے کیسز, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, براڈ شیٹ ہو, وہ ایک اخبار نے خبر لگا دی تھی ڈیفرڈ کے فنڈز کے حوالے سے, اس کے حوالے سے وہ سارے جیتے. اب عمران خان صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ دی ہے ایک اخبار نے UK کے, آپ خان صاحب جائیں نا, جا کے برطانیہ میں اس کو کنٹیسٹ کریں, اور کہتے ہیں میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں. انہوں نے, میں گزارش کروں کہ اس پرسیپشن سے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جو کوئی دشمن بھی ہمیں نہیں کر سکا. اب چاہیے یہ تھا کہ بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا, اور اس ڈائلاگ کے نتیجے میں جو باتیں سیٹل ہو جاتی, جو میکسیمم کامن ایجنڈا. میرا تو خیال ہے کہ, اور شہباز شریف صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ سائن اے چارٹر آف اکانومی. اگر چارٹر آف اکانومی ہو جائے اور ہماری جو فارن پالیسی ہے اس پر ہم اپنی ڈائریکشن طے کر لیں, اس سے ڈرفٹ نہ کریں, تو ہم شاید بہتر رزلٹس حاصل کر سکیں. لیکن چارٹر آف اکانومی کی عدم موجودگی میں ہم اپنی اکنامک جو ہے ڈائریکشن سیٹ نہیں کر سکتے, اور جب تک ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں نہیں لائیں گے, بیٹھ کے گفت و شنید نہیں کریں گے, ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. اور خان صاحب کو ملکی انٹرسٹ میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے سمویئر ہی 72-73, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے, لیکن وہ اپنی اس بات کو جب تک سمجھ کے اپنے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں پاکستان میں, آپ نے کہا جو پالیٹکس, وہ ایک پارٹی کا وہ سربراہ ہے, ادروائز پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ وہ چون کا مربع ہے, مختلف سائڈوں سے لوگوں کو پکڑ کے اس کے اندر اکٹھا کیا گیا ہے. اور ان کی حکومت کی ناکامی کی وجہ بھی یہی تھی کہ کوئی ان کے پاس جو دعوے تھے نا, میرے پاس بڑی اکنامک ٹیم ہے, میں اس ملک کے قرض اتار دوں گا میں, اور یہ جو ٹیلی تھونز ہوتے ہیں, میں آپ کو بالخصوص بتاؤں, ان سے ملک کی سیلاب زدہ لوگوں کی مدد نہیں ہونے جا رہی, اور نہ وہ پلجز جو ہوتے ہیں وہ پیسے آتے ہیں. وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے, ان کے اپنے لوگ باہر بٹھائے ہوتے ہیں جو ٹیلی فون کالز کرتے ہیں, جی میرا 2 کروڑ لکھ لیں, میرا 5 کروڑ لکھ لیں, میرا 20 کروڑ لکھ لیں. جب یہ ایکچوئل فزیکل پیسہ آ کے سیلاب زدہ گاہ پہ لگا, تب وہ ٹیلی تھون کامیاب ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے. چاہیے تو یہ تھا جب پشاور والا واقعہ ہوا, میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے, وہ خود چل کر عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے وہاں پہ بنی گالا, اور بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ اس ملک کو ضرورت ہے کہ ہم بیٹھ کر اس ملک کے بارے میں سوچیں اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں, آئیں بیٹھیں اور ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں وہ جو ایک آرڈر بنا, جس کو کیا وہ نیشنل ایک پروگرام بنا, جس کے نتیجے میں پھر جا کے ریفارمز ہوئے بہت سارے, اور یہ پاکستان میں امن کی بحالی کے لیے کوششیں ہوئی, وہ کامیاب ہوئیں. تو یہ ویژن ہوتا ہے, یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ میں اسی میں آپ یہ وقت ضائع کر دیں. درست کہا سر آپ نے کہ ہمیں مفاہمت سیاسی طور پہ, اگر ہم سیاست کر رہے ہیں, اگر ہمارا پورٹ فولیو سیاست ہے
اور اگر ہم سیاسی ورکر ہیں تو ڈائلاگ از دی اونلی وے That's right. فارورڈ. بات کر لیتے ہیں پچھلے 2 سالوں کی, جو کہ ہم نے دیکھا کہ گلوبل ایک ایسا پینڈیمک جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, جس نے دنیا کی اکانومی کو, دنیا کے اس پہیے کو, جو ہر قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایٹ ہالٹ آ گئی, رک گئی. اسی حوالے سے اس خطے میں بھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ سارا فوکس جو ہے وہ ہیلتھ کیئر اور بیسکلی اس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے ظاہر ہے صرف ہوا. تو آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ ہم وہاں پہ کیا حالات و واقعات پیش آئے اور کس طرح آپ نے اس ایک گلوبل پینڈیمک سے جو ہے وہ ایک اپنی بیسک عوام کو ایک ڈھال کے طور پہ سامنے آیا. ہم لوگ بھی اسی طرح متاثر ہوئے جس طرح ساری دنیا متاثر ہوئی. شروع میں ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم نے بہت ساری جو پاکستان سے ملنے والی ہماری سرحدیں ہیں ان سے کوشش کی کہ اس کو کنٹرول رکھا جائے اور شاید اس طرف نہ آ سکے اور اس کو روکیں. میں آپ سے عرض کر دوں کہ آزاد کشمیر از دی پولیو فری اسٹیٹ ان یہ جو 4 آپ کے فیڈریٹنگ یونٹ ہیں, اور اس وقت فاٹا بھی تھا اور اوپر گلگت بلتستان اور ہم, لیکن ان سب میں آزاد کشمیر پولیو فری اسٹیٹ تھا. جب یہ آئی پینڈیمک آیا تو ہم نے کوشش کی کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنائی جائے جس سے اس کو کم سے کم تر کیا جائے. اور اگر آپ نیشنل ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہاں پہ, تو جو اموات ہیں یا جو شرح ہے وہ پاکستان کے بہت سارے علاقوں سے کم رہی. ہمارے یہاں ایک اس کی بڑی وجہ جو تھی اس کے تھوڑے سے پھیلاؤ کی, وہ برطانیہ سے آنے والی ٹریفک تھی. جو آپ کو میں عرض کروں کہ ہماری جو شہر کی آبادی ہے, میرپور شہر کی 200,000 کے قریب ہے, جبکہ جو ڈائسپورا ایکسپیٹریٹس ہیں وہ کوئی 1 ملین کے قریب ہیں جو برطانیہ اور یورپین ممالک میں مقیم ہیں. تو ان کے ذریعے آئی, اور وہ بھی بیچارے احتیاط کرتے رہے, نہیں کہ وہ بے احتیاطی سے کسی کے لیے موت کا سامان پیدا کر رہے تھے, لیکن جو ان کا پاکستان کے لیے پیار ہے, جو ریاست جموں کشمیر اور اپنے آبائی اجداد کے لیے, اس کے لیے ان کا یہاں آنا, شادیاں کرنا, وزٹ کرنا وہ ہوتا رہا. اس سے کچھ تھوڑی بہت پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا, لیکن انٹینشنل نہیں تھا. اور کوشش یہ ہوئی کہ, اور ہم سب سے پہلے اس پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. ہم جو NCOC تھی اس کے ممبر بھی تھے, اور جو کچھ سجیسٹ ہوتا تھا وہاں سے اس پر عمل کرتے رہے. ہماری بہت ساری سجیشنز جو ہیں ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اڈاپٹ کیا. جی, اس وقت کی گورنمنٹ آف پاکستان جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے بڑا کریڈٹ بھی لیا, اور گلوبلی ہماری جو لوکل جو میڈیا ہے اس کے ذریعے یہ پروپیگیٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ عمران خان صاحب ہیز ڈن ایکسلنٹ جاب ان ٹرمز آف فائٹنگ دس پینڈیمک. اینڈ جو دنیا کے ادارے ہیں, جس عالمی ادارے صحت کے ساتھ بھی کچھ ایسی بات منسلک کی گئی کہ جی انہوں نے بھی بڑا پریز کیا ہے کہ جس طرح خان صاحب نے اس پینڈیمک کو جو ہے اس سے جوجے ہیں, وہ ایک مثالی رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھیں, وہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک لفظی وہ تھا جو پینڈیمک کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں اور خاص کر کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, یہاں پنجاب میں جو ہے ان کی حکومت تھی, اور KP میں, تو بہت سارے جو انہوں نے سٹیپس لیے وہ بابر ثابت نہیں ہوئے. لیکن میں عرض کروں کہ جہاں یہ وہ لیتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اور لوکل میڈیا بھی شور مچاتا رہا کہ وہ جو فنڈز آئے ان کا آڈٹ نہیں ہوا, وہ کہاں گئے, اس کی جو سپل اوور تھا یا وہ جو ضائع ہوا اس کے بارے میں وہ کیوں بات نہیں کرتے ہیں. آڈٹ کرا لیں اور اس کو دنیا کے سامنے رکھ دیں کہ وہ پیسے انہوں نے کہاں انویسٹ کیے. لیکن میرا اس میں کنسرن جو ہے وہ اکانومی کے لحاظ سے تھا. کچھ ریلیف دیا انہوں نے اکانومی میں, لیکن جہاں وہ برطانیہ کی یا دوسری جگہوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو انہوں نے اکنامک اس وقت جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو سٹیپس لیے تھے, وی ور نو ویئر کلوز ٹو, جبکہ وہ لیے جانے چاہیے تھے تاکہ سسٹینیبل گروتھ کے لیے اور خاص کر ٹو میٹ اور جو ٹارگٹس ہیں, ایکسپورٹ ٹارگٹس ہیں, اس میں مددگار ثابت ہوتے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. انفارچونیٹلی سر, بالکل ہم نے یہ آبزرو کیا اور دیکھا کہ جو ہماری بزنس اور فورن ٹریڈ تھی اس کو خاصا دھچکا لگا, اور اس میں ایک اچھا خاصا ہمیں
ابھی تک وی آر ایکچولی ٹرائنگ to ٹو recover. ایکچولی ریچ بیک. اب بات کر لیتے ہیں ہماری جو ہمسایہ ملک اور اس کے اوپر جو ہمارا سب سے بڑا ایک بون آف کنٹینشن ہے مقبوضہ کشمیر. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ اس سال کے اوائل میں ایک بہت بڑا ایک ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دھچکا لگا. پاکستانی عوام اور ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کی عوام اور ان کے ریپرزینٹیٹیوز, ہم جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے بھائیوں کے لیے جو سرحد کے اس پار ہیں, جو LOC کے اس پار ہیں, ان کے ساتھ ان کے غم میں, ان کے دکھ میں, ان کے سوروں میں ہم برابر کے شریک ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں. جو مودی حکومت نے ایک ان کے اوپر شبخون مارا اور وہاں آرٹیکل 370 ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو abolish کر دیا. جی, اور اس کے بعد جو صورتحال بنی انٹرنیشنلی, جس طرح پاکستانی حکومت کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا, ہم نے دیکھا کہ اس میں ذاتی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس کو جس طرح کرنا چاہیے تھا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا, اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی تک اپنی آواز کو سالڈ ریفرنس سے پہنچانا چاہیے تھا, وہ نہیں پہنچا سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جو منظرنامہ ہے اور سیاسی جو لیڈرشپ ہے, آپ اور آپ کے کولیگز, انہوں نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنلی اس کو باقاعدہ جو بنتا تھا, جس طریقے سے ہمیں اپنی آواز کو پہنچانا چاہیے تھا, کیا پہنچایا؟ دیکھیں, یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوئی کہ میں ذاتی حیثیت میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا تھا. ایون نریندرا مودی کے وہاں پہ 2/3 اکثریت لینے سے پہلے کہ جب وہ یہ آئین امینڈ کر سکے, میں اکثر لوگوں سے پوچھتا تھا کہ اگر کسی سیاسی پارٹی کو ہندوستان میں 2/3 اکثریت مل گئی تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے جو پاکستان کے لیے بہت خطرہ, کشمیر پالیسی کے حوالے سے خطرناک. اور دی مومنٹ ہی گاٹ دس 2/3 آف دی میجورٹی, اس نے وہ 370 اور 35 سے ختم کر دیا. اب اس میں بہت ساری ہماری بھی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں, لیکن ہمیں جو افسوس ہوا اس وقت وہ یہ ہوا کہ جب یہ امینڈمنٹ ہوئی تو عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کا کوئی مشترکہ اجلاس نہیں بنایا, کوئی مشترکہ پالیسی بنانے کی کوشش نہیں کی, کہ اپوزیشن یا آزاد کشمیر کی سیاسی جو قیادت ہے اس کو شامل مشورہ نہیں کیا کہ بھئی اب کیا کریں. ہمارا خیال یہ تھا کہ دنیا ہماری بات سنے گی. اگر آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو حکومت پاکستان اس وقت کی اجازت دیتی, سپورٹ کرتی اور دنیا میں بھجواتی, ہم جا کے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے تو شاید رسپانس بہتر ہوتا. خان صاحب آئسولیشن میں پالیسیز بناتے رہے. پہلے کہا کہ جمعے کو آدھا گھنٹہ باہر کھڑے ہوں گے, دھوپ سینکیں گے. اب وہ جو اگست کی دھوپ سینکی نہیں جا رہی تھی ان سے, اور وہ ایک جمعہ کھڑے ہوئے دوسرے میں, اور پھر وہ بھول گئے جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. اس سے کشمیر کاز کو اور کشمیریوں کا حکومت پاکستان پہ, آج بھی کشمیری جو ہے وہ پاکستانی قوم کا شکر گزار ہے کہ پاکستانی قوم نے ہر برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا. لیکن اس سے پیچھے میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, وہاں پہ ہماری فارن پالیسی میں کنسسٹنسی کے لیے بھی ہمارے درمیان ایک رابطہ ہونا چاہیے. حکومت اور پارٹیز میں, پولیٹیکل پارٹیز میں, اپوزیشن میں یہ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جو ہم پالیسی اڈاپٹ کریں گے وہ بڑی ویل ڈیزائنڈ ہوگی. اور یہ جو ڈرفٹنگ ہوئی پچھلے 10 سالوں, مشرف ایرا سے لے کے ہم نے بہت سارے پینترے بدلے. اب پھر میرے چونکہ پولیٹیکل قائد بھی ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب نے انیشیٹو لیا. اٹل بہاری واجپئی ایک اسٹیٹسمین تھے, ان کا پاکستان آنا, بس پہ سفر کرنا کوئی عام سی بات نہیں تھی, اور بڑی کام کی باتیں انہوں نے کی کہ تاریخ بدل سکتی ہے, جغرافیہ نہیں. دوست بدل سکتے ہیں, ہمسائے نہیں. ہمیں بیٹھ کر بات کرنی ہے, اور اس کے نتیجے میں کوئی پروگریس ہوتی. وہ 99 کی کو کی شکار ہو گیا وہ معاملہ, اور اس کے بعد جب ہم نے جب دوسری دفعہ نریندرا مودی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ رائٹ ونگ ہندو ریپرزنٹیشن ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں کرنا چاہتے, لیکن ایک بڑا سرپرائز دیا انہوں نے جب وہ تشریف لائے یہاں پہ پاکستان. ایک افغانستان میں آنے کے بعد یہاں میاں نواز شریف صاحب کو ملے. اور آپ اگر کبھی نریندرا مودی کو سنیں اس بارے میں کہ کن حالات میں اس نے ہندوستانی لیڈرشپ کو قائل کیا اور اس وزٹ کو پاسبل بنایا,
اس کو بھی ہم نے اپنی پولیٹیکل انا کی خاطر اس کو ایک میں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی چھوٹا موٹا الزام ہو تو وہ سن سکتا ہوں اور میں اس پر لیکن جو ان کی حب الوطنی ہے، جو پاکستان سے پیار ہے، جو ان پاکستان کو ترقی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور میاں نواز شریف کی فیملی یا ان کے کسی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی پولیٹیکل شخص پہ ہمیں یہ ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ ریاست کے لیے سیکیورٹی رسک ہے یا وہ غدار ہے یا اس کے لیے نہیں کر سکتا. اور اگر کہیں ابھی اگر ہم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بات کریں، نون لیگ کی ریپرزنٹیشن اور ان کا جو ان کی ڈائریکشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے. 23 آف دس منتھ جو UN جنرل اسمبلی سے وہ خطاب کریں گے، جو کہ متوقع نہیں، وہ اعلانیہ ہے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کشمیر کا جو ہمارا مدعا ہے، کشمیر کی ہماری جو ہمارا کنسرن ہے، میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر آواز بلند کروں گا. اور اسی طرح اگر ہماری فارن پالیسی کی آپ نے بات کی، وہ جو کہ اصل میں آئی وڈ سے کہ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ فارن پالیسی اینڈ دا ڈائریکشن اٹ ایکچولی ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو ہے کنسسٹنٹلی اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں لے کے چلیں تو ہم اپنے لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، یا ہماری جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے مطابق اپنی پالیٹکس اور اپنے ملک کے لیے جو بہتر ہے اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں اپنی عوام تک. سر میں ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دس پروگرام آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ کا ٹائم جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، ہم جانتے ہیں، اور آپ نے جس طرح ہمیں ہمارے عوام کو اور خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو بتایا کہ آپ کا جو فوکس رہا ہے دیٹ از ٹورڈز دا فیوچر آف پاکستان اینڈ دا فیوچر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر لائک وائز، کیونکہ دونوں پیرلل ایک ہی سمت میں چل رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ترقی ہے وہ کلیکٹیو ہو، نہ کہ وہ آئسولیشن میں یا وہ پاکستان کے تمام خطے اس میں شامل ہوں. بالکل. میں ایک عرض یہاں پہ یوتھ کے حوالے سے بالخصوص کر دوں کہ جب آزاد کشمیر میں ہم نے حکومت بنائی تو ہمارا پہلا ایجنڈا آئٹم تھا آزادی کشمیر. اس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں اور کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے. انڈیڈ. جہاں ڈیولپمنٹ کا ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا ٹو ڈیولپ دی اسٹیٹ ایز اے ماڈل، رول ماڈل ٹو دا ریسٹ آف پاکستان ہیونگ سچ ریسورسز جو اللہ ہیز بلیسڈ اس ود ان ٹورزم اینڈ مینی ادر ایریاز. لیکن اس میں جو ہم ڈیولپمنٹ کو جو ڈیفائن کرتے تھے، میں یوتھ کو بالخصوص یہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ڈیفائن کرتے تھے اس میں روڈوں کو کالا کرنا یا نئی عمارتیں بنانا یا یہ چیزیں نہیں تھی. اس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کی ترقی اور ان کی جو ایوولوشن ہے اس میں ان کو شامل کرنا تاکہ وہ ایک بہتر شہری کے طور پہ اپنا رول ادا کر سکیں اور جو آج دنیا میں ایجوکیشن کا ٹرینڈ ہے اس کو اپنا سکیں. یہ ہمارا ٹارگٹ رہا. اور یہ صرف ایجوکیشن نہیں، اس میں ہماری کھیل شامل تھے، ہماری کلچرل ایکٹیویٹیز شامل تھیں، ہماری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی تھیں، ہماری ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. یہ ایک ملٹی پرانگ اسٹریٹجی تھی جو میاں نواز شریف صاحب کی گائیڈنس میں ہم نے وہاں اڈاپٹ کی. انڈیڈ سر. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ سے بات چلتی رہے گی. خواتین و حضرات، آپ نے ہمارے معزز مہمان کی بات چیت اور ان کی پولیٹیکل ویژن پلس ان کا ملک کی سالمیت اور ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کے یوتھ کے پرسپیکٹیو کے ساتھ ہے، اور ان کا آپ نے اظہار سنا، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اسی طرح ملک کے دیگر حصوں سے بھی ان کی ریپرزنٹیشن، ہمارے عوامی نمائندے، ہمارے ریپرزنٹیٹیوز، جو سوال ہمارے ذہن میں ان کے حوالے سے آتے ہیں، جو ان کے پورٹ فولیوز کے حوالے سے آتے ہیں، جو ہم ڈیولپمنٹ کے ریفرنس میں بات کرتے ہیں کہ وہ کلی طور پہ ہونی چاہیے، وہ ہماری عام عوام اور وہ خیبر سے آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے پورے ملک گیر سطح پر سب کو یکساں میسر آئے، وہ چاہے ہیلتھ ہو، وہ چاہے ایجوکیشن ہو، وہ چاہے دیگر شعبہ جات ہوں جہاں ہمیں فوکس کرنے کی، جہاں ہمیں ضرورت ہے اپنا تمام تر دماغی اور معاشرتی فوکس ایمفسس ڈالنے کی، ہم اس طرف ڈالیں، اور ہم آپ کا اور میرا، ہم سب کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے ریفارمز کریں. تو آج تک اس پروگرام کے حوالے سے آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
ملتے ہیں اگلی پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.